بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے خشوع نوجوان دوستوں، سنت والجماعت سرگودہ ہر ماہ انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات بعد از نماز مغرب ماہانہ اجتماع اور مجلس ذکر ہوتی ہے، اور آج ہمارا ڈویژنل سطح پہ سرگودہ تربیتی طلبہ کنونشن بھی تھا۔ مجھے حضرت اقدس مولانا ہزاروی دامت برکاتہم کے صاحبزادہ مفتی اویس سلمہ نے فرمایا کہ ہمارے اس اجتماع میں تیری شرکت بہت ضروری ہے۔ میں نے بعد میں حضرت اقدس سے رابطہ کیا، میں نے کہا اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے فائدہ ہوگا کہ ہمارا ماہانہ اجتماع ہے۔ سرگودہ وقت میں بہت کم دے پاتا ہوں، ہر انگریزی ماہ کے پہلے 10 دن میں نے ضلع سرگودہ کے لیے رکھے ہیں، لیکن اس دفعہ عموماً پاکستان کے اہم مدارس کی اجتماعات کی وجہ سے میں وقت نہیں دے پایا تو مجھے کافی دقت ہوگی۔ حضرت چکے پڑے ہیں، میں نے شفقت فرمائی کہ تمہارا گزر ہے اور میں سے ذکر کو آپ پابندی کے ساتھ چلاتے رہو۔ صبح اویس سیدھا مجدو کو پھر مجھے حکم نامہ وصول ہوا کہ ہماری خواہش ہے کہ تیری شرکت بہت ضروری ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس سالانہ ختم بخاری کے مبارک موقع پر آپ عنوان عقیدہ حیات النبی اور اکابر علماء دیوبند کے عنوان سے بات کریں، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ میں دلائل کے ساتھ علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے عقائد اور نظریات کو بیان کروں۔ بہت سے احباب غلط فہمی کا شکار ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے پر علماء دیوبند میں اختلاف ہے۔ میں علماء کی موجودگی میں اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں، حیات النبی کے عقیدے پر نہ علماء دیوبند میں اختلاف ہے، نہ پیغمبر کے صحابہ میں اختلاف ہے۔ جیسے حضرت نے فرمایا کہ وقت کم ہے، اور میری خواہش ہے کبھی آپ راولپنڈی کے حضرات کنونشن مجھے دیں اور 3-4 گھنٹے بولنے کا مجھے کھل کر موقع عنایت فرمائیں، تو میں کتب کے حوالہ جات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ عقیدہ علماء حیات النبی پہ پیغمبر کے دور سے لے کے آج کے دور تک میں کتب اور حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ہر صدی میں اکابر علماء نے کھل کر اس مسئلے پہ لکھا ہے، اور قطعاً اس مسئلے پر علماء دیوبند میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن ایک بات میں غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے دلائل کے ساتھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے احباب کہتے ہیں تم اکابر کی بات کرتے ہو، ہم پیغمبر کی بات کرتے ہیں، تم اکابر کی بات کرتے ہو، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم ان اکابر کی بات کرتے ہیں جو قرآن کی بات کرتے ہیں، ان اکابر کی بات کرتے ہیں جو پیغمبر کی بات کرتے ہیں، اور صحیح بخاری کے 9082 روایات تم اٹھا کر دیکھو، حضرت امام بخاری نبر اللہ مرکزہ کتنے احادیث کے اوپر ابواب قائم کرتے ہیں، اور اس ابواب کے تحت
پیغمبر کی حدیث پیش کرنے کی بجائے پیغمبر کے صحابی کو پیش کرتے ہیں، کبھی صحابی پیش کرنے کی بجائے تابعی کو پیش کرتے ہیں، اور کبھی تابعی کو پیش کرنے کی بجائے تبع تابعی کو پیش کرتے ہیں۔ میں کبھی معذرت کے ساتھ علماء سے یہ بات کہتا ہوں کہ بہت سارے مقامات پہ یہاں تو میرے مشائخ اکابر موجود ہیں، عام حضرات کا ذہن یہ ہوتا ہے بھئی ختم بخاری کروا لو، مولانا گمن سے بیان کروا لو۔ میں کہتا ہوں مجھے بخاری پر بولنے کا موقع دو، میں انما الاعمال بالنیات سے لے کے خدا گواہ ہے کلمتان تک چلتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں تراجم اور ابواب میں اور امام بخاری احادیث میں موقف کن کا پیش کرتا ہے۔ ہمارا عام عنوان یہ ہے، ہم نے بخاری کو عوامی لہجے میں بیان کیا جو نہیں ہے۔ میرا مستقل نیٹ پر ایک بیان موجود ہے، بخاری تیرا یا میرا۔ میں نے بخاری کے شیوخ، بخاری کے اساتذہ، بخاری کی سندیں اور میں نے رجال پہ کھل کر گفتگو کی ہے، تو میں پتہ چلے بخاری تھا کون۔ لیکن میں ایک بات صرف بخاری کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے اکابر کو پیش کرنا بطور دلیل کے، یہ امام بخاری کا مزاج ہے۔ میں رات بیت جائے صرف ابواب اس پہ پیش کرتا چلا جاؤں، صرف 2 باب بطور دلیل کے پیش کرتا ہوں۔ امام بخاری نے مسئلہ بیان کیا ہے، باب سجود علی الثوب فی شدت الحر۔ اس کے تحت امام بخاری حضرت امام حسن کے بارے میں کہتے ہیں، قال الحسن کان القوم یسجدون علی الامامۃ والقلنسوہ۔ امام حسن نے قوم صحابہ کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے۔ امام بخاری باب قائم کرتے ہیں، باب الاخذ بالیدین، مصافحہ 2 ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ امام بخاری فرماتے ہیں، صافح حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ، حماد بن زید بن ابن مبارک سے 2 ہاتھوں سے مصافحہ کیا تھا۔ تو امام بخاری تو اکابر کی بات کرتا ہے، بخاری مانتا ہو اور پھر اکابر کی بات نہ کرے، مجھے تعجب ہے تیری عقل پہ۔ کبھی قرآنی آیات ہمارے خلاف پیش کریں گے، اور اس سورہ بقرہ آیت نمبر 170 میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ اللہ کہتا ہے ان سے جب کہا جائے قرآن کی بات مانو، کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ، ہم تو اس کی بات مانیں گے جو ہمارے آباء و اجداد کا مذہب تھا۔ لیکن تمہارے اس نظریے کی قرآن آگے خود تردید کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اس باپ کی بات مانو گے جس میں عقل بھی نہیں تھی، اس کی بات مانو گے جو ہدایت پر بھی نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ باپ عقل والا ہو تو بات مانتے ہیں، باپ ہدایت والا ہو تو بات مانتے ہیں۔ مجھے تم بتاؤ اکابر علماء دیوبند عقل والے نہیں تھے؟ اکابر علماء دیوبند ہدایت یافتہ نہیں تھے؟ عقل اور ہدایت والے کی بات ماننا یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، تمہیں کس احمق نے دھوکے کے اندر ڈالا ہے؟ خیر میں نے عرض کیا، میں تمہید چھوڑ کے بات کرتا ہوں۔ میرا یہ دعویٰ ہے، عقیدہ حیات النبی علماء دیوبند کا متفق علیہ عقیدہ ہے، اور میں چیلنج کے ساتھ بات کہوں گا، پورے مجمع ایک چٹ پیش کر دی جائے، اکابر علماء دیوبند میں کوئی ایسا دیوبندی بزرگ موجود ہو، فریقین جس کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو اور اس کا عقیدہ حیات النبی کا نہ ہو، تو میں ایک چٹ پوچھے پیش کر دو، میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ یہ موقف میرا نہیں ہے، میرے اکابر علماء دیوبند کا موقف موجود ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کتب پیش کرتا ہوں، میرے پاس صحیح بخاری جلد اول صفحہ 517 موجود ہے۔ اب میں کھول کر دکھاؤں گا تو بات لمبی ہوگی۔ شیخ محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخص ہے جو دیوبند کا بانی ہے، اس نے دیوبند پہ اینٹ رکھی ہے، 5 اینٹیں دیوبند کے بانی رکھی ہے، ان میں ایک نام شیخ احمد سہارنپوری ہے۔ شیخ احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بل احسن ان یقال ان حیاتہ، اللہ کے پیغمبر کے بارے میں، کہ پیغمبر کے بارے میں بہتر یہ ہے کہ بات یہ کی جائے کہ لا تقبھا موتن، پیغمبر کی حیات کے بعد قبر میں موت نہیں آتی، بل یستمر حیا، بلکہ پیغمبر ہمیشہ قبر میں زندہ رہتا ہے۔ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، ہدیۃ الشیعہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 359 پہ لکھتے ہیں، تمام انبیاء بالیقین اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی کا موقف میں اگر کتابیں گنواؤں گا تو بہت وقت گزر جائے گا۔ میرے پاس تالیفات رشیدیہ، فتاوی رشیدیہ مولانا گنگوہی کا موجود ہے، صفحہ نمبر 134 پہ لکھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے سماع میں کسی کو خلاف نہیں، اسی وجہ سے ان کو مستثنیٰ کیا ہے۔ مولانا گنگوہی نے بات کون سی کی ہے؟ توجہ رکھنا، میں صرف وضاحت کرتا ہوں۔ مولانا نانوتوی فرماتے، حضرت گنگوہی فرماتے ہیں، مسئلہ یہ چلا ہے کہ کسی قبر پہ جا کے میت کو کہہ سکتے ہیں میرے لیے خدا سے دعا مانگنا، فرمایا اختلافی مسئلہ ہے، بات کہتے ہیں مردہ سنتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں سنتا، اس لیے جو کہتے ہیں سنتا ہے وہ کہتے ہیں دعا کرا سکتے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں سنتا وہ کہتے ہیں دعا نہیں کرا سکتے۔ لیکن انبیاء کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، لہذا پیغمبر کی قبر پہ جا کے کہہ سکتے ہیں، پیغمبر سے دعا کرائی جائے۔ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد کا حاشیہ موجود ہے جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا، اس حاشیے میں شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم فیمکن لہم سماع الصلاۃ من صلی علیہم، کیونکہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں تو ان کی قبر پہ صلاۃ پڑھی جائے تو پھر ابھی اس کو سنتا
بھی ہے، میرے ہاتھ میں بذل المجہود موجود ہے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت سہارنپوری نے لکھی ہے، فرماتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ کما ان الانبیاء علیہ السلام احیاء فی قبورہم، ہمارے نبی قبر میں ایسے زندہ ہیں جیسے بقیہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اشرف الجواب حکیم الامت تھانوی کا موجود ہے، صفحہ نمبر 321 پہ لکھتے ہیں، بہرحال یہ با اتفاق امت ثابت ہے، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ الشہاب الثاقب میرے ہاتھ میں حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم کی کتاب ہے جو احمد رضا خان کے اشکالات کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ شیخ فرماتے حضرت علیہ السلام قبر مبارک میں زندہ ہیں، صفحہ نمبر 320 الشہاب الثاقب کا مطالعہ فرمائیے۔ میرے ہاتھ میں کتاب خطبات حکیم الاسلام موجود ہے، قاری محمد طیب نور اللہ مرکزہ، صفحہ نمبر 18 پہ لکھتے ہیں، علماء دیوبند صرف یہی نہیں کہتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں مٹی میں بالکل سے سالم محفوظ رہے گا، بلکہ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اسی طرح سے جسم کے ساتھ زندہ ہیں جس طرح سے جسم کے ساتھ دنیا میں زندہ تھے، اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، صحیح مسلم کا حاشیہ اور صحیح مسلم کے شرح فتح الملہم علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، فرمانے لگے، بڑی وضاحت سے بات کی ہے، فرمایا قبر علی اخرہم الصلاۃ علی قبر النبی هو حی فی قبر الشریف ولحوم الانبیاء حلام علی الارض، انبیاء قبروں میں زندہ بھی ہیں اور انبیاء کے اجسام اللہ نے قبر مبارک میں محفوظ بھی رکھے ہیں۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، علامہ عثمانی فرماتے ہیں، قال المتکلمون المحققون من اصحابنا ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم حی بعد وفاتہ، محققین کا فیصلہ ہے انبیاء وفات کے بعد قبور مبارکہ میں زندہ گئے۔ شیخ زکریا کا رسالہ فضائل درود شریف موجود ہے، صفحہ 25 پہ لکھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام اپنے قبور میں زندہ ہیں۔ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، سیرت المصطفیٰ علامہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، علامہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جلد سوم صفحہ 162 پہ لکھتے ہیں، تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز عبادات میں مشغول ہیں۔ حضرات انبیاء کرام کی حیات برزخی اگرچہ ہم کو محسوس نہیں ہوتی لیکن بلا شبہ حیات حسی اور جسمانی ہے، اس لیے کہ روحانی اور معنوی حیات تو عامہ مومنین بلکہ ارواح کفار کو بھی حاصل ہے، تو نبی کی حیات جسمانی ہے۔ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، یہ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، یہ جلد صفحہ نمبر 319 پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات مسلم ہے، اسی حیات روحانی میں درجات انبیاء کی حیات قوی تر ہے، اس کے بعد شہداء کی حیات پھر جملہ مومنین اور مومنین کی۔ میرے ہاتھ میں کتاب آپ کے سامنے یہ کفایت المفتی حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی کی موجود ہے، فرمایا جماہیر امت، صفحہ نمبر 102 پہ جلد اول، جماہیر امت محمدیہ کا یہ قول ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں حیات مخصوص کے ساتھ حیات ہے، باقی یہ کہ حیات اس حیات کی حقیقت کیا ہے، فرمایا حضرت حق ہی کو معلوم ہے، ہم اتنا عقیدہ رکھتے ہیں انبیاء قبروں میں زندہ ہیں۔ فتاویٰ رحیمیہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، یہاں پہ مولانا عبدالرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ تحریر فرماتے ہیں، کتاب الانبیاء صفحہ نمبر 113 پہ کھل کر بات کی ہے، انبیاء علیہ السلام قبور مبارک میں زندہ، حدیث شریف سے ثابت ہے حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہے اور نماز پڑھتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، فتاویٰ مفتی محمود، توجہ رکھیں، یہ فتاویٰ مفتی محمود کن کا ہے؟ حضرت مفتی اعظم مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا، اور میرے دوستو آپ کے علم میں ہونا چاہیے، میں مانسیرہ میں گیا، مجھے بعض حضرات کہنے لگے مولانا حیات النبی کا تذکرہ نہ کرنا، میں نے کہا عقیدہ تم نے لکھا ہے، تذکرہ میں نہ کرنا، کہتے ہیں کیا مطلب، کہتے ہیں ہمارے ماحول کو خراب نہ کرنا، میں نے کہا اگر ماحول کو خراب کرنا ہے تو پھر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو، مجھے کہتے ہیں کیا مطلب، میں نے کہا جب حیات النبی کے مسئلے پر اختلاف ہوا، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی شورا کا اجلاس جامعہ مدنیہ لاہور میں بلوایا، 5 رکنی کمیٹی بنی ہے عقیدہ حیات النبی پر کتاب لکھنے کے لیے، اور انتخاب شیخ سرفراز کا ہوا، تسکین الصدور لکھی ہے، حیات النبی پہ کتاب تو لکھوائی جمعیت اور مفتی محمود نے ہے، میں نے بیان کیا تو مجرم بنا، تم نے کتاب لکھوائی تو کوئی جرم نہیں ہے، بھئی جرم میرا تو نہیں ہے، اگر یہ عقیدے کو بیان کرنا جرم ہے تو عقیدے کو لکھوانا جرم نہیں ہے، میرا جرم یہ ہے کہ میں نے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کو بیان کیا ہے۔ فتاویٰ مفتی محمود میرے ہاتھ میں موجود ہے، صفحہ نمبر 325 پہ ایک سوال لکھا ہے، ایک بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جسم میں ہے، ایک کہتا ہے روح جسم میں نہیں ہے، ایک کہتا ہے حضور سنتے ہیں، ایک نہیں سنتا، تو بات کس کی ٹھیک ہے؟ فرمایا جو کہتا ہے روح جسم میں ہے اور پیغمبر کے روضے پہ صلوات پڑھو تو سنتے ہیں، فرمایا
فرماتے اس کا عقیدہ بالکل درست ہے۔ پھر بعد میں سوال کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ درود و سلام پڑھا جائے، تو نبی پاک سنتے ہیں صفحہ نمبر 353 پہ، روضہ اقدر پہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر یہ بڑا کھل کے مفصل جواب دیا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ حضرت نے تفصیل سے فرمایا کہ چونکہ حدیث سے ثابت ہے اس لیے پیغمبر قبر میں زندہ بھی ہیں اور پیغمبر کی قبر پہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا جائز بھی ہے۔ مولانا محمد علی جلندری کے سوان افکار موجود ہیں، اس کے صفحہ نمبر 324 پہ یہ کھل کے لکھا، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم آل و سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی جسد عطر میں جو حیات مانتے ہیں وہ ان کی روح کے تعلق سے مانتے ہیں، پتھری حیات انسانی روح سے نہیں، یکسر خالی ہوتی ہے، اس لیے اس پتھری حیات کا قابل آل و سنت میں سے کوئی بھی قائل نہیں۔ جو حضرت کے دنیاوی جسد عطر میں اس پتھری حیات کا قائل ہو، آل و سنت والجماعت کے اجماعی عقیدے کا منکر ہے۔ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے آسن الفتاوہ، حضرت مفتی رشید احمد رضوانی رب اللہ مرقدہ کا صفحہ نمبر 561 پہ ایک لمبی بحث کی ہے۔ اگر میں بحث کروں گا تو بہت بات بڑی ہو جائے گی۔ حضرت نے بحث کی ہے کہ یہ قرآن کریم میں آیت ہے، وَلَوْ أَنَّمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اگر کوئی بندہ گناہ کر لے پھر نبی کے پاس آئے اور حضور سے دعا کرائے تو دعا کروانا جائزہ کہ نہیں؟ فرمایا اس زندگی میں بھی جائز تھا اور پیغمبر کی وفات کے بعد قبر پہ جا کے دعا کرانا بھی جائز ہے۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ الاستدلال بہا انہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبری بعد موتہ، جو کہ پیغمبر موت کے بعد قبر مبارک میں زندہ ہے، لہذا نبی کی قبر پہ جا کے کہہ سکتے ہیں حضور ہماری دعا فرمائیے۔ میرے ہاتھ میں موجود فتاوہ حقانیہ ہے، میں پورے ملک کے فتاوہ جات پیش کر سکتا تھا، میں نے چند کتابیں آپ کی خدمت پہ پیش کی ہیں۔ فتاوہ حقانیہ میں لکھا عقیدہ حیات انبیاء علیہ السلام کا ثبوت، کھل کے بات لکھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تمام اہل سنت والجماعت اور جملہ کابرین علماء دیوبند کا مسلک یہ ہے کہ وفات موت کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، حضرت حافظ الحدیث نمبر جو شیخ درخواستی کے حالات پہ لکھا گیا ہے۔ شیخ درخواستی کا قصیدہ چلا، مجھے ایک ساتھی نے میسج کیا، یہ میسج آج کل بھی چلتا ہے کہ نبی کے روزے پہ لکھے گئے اشعار، اس غلط فہمی میں نہ رہنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی پہ روزے پہ لکھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے حضور کی قبر کے پاس بیٹھ کے لکھے گئے ہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے انبیاء قبروں میں زندہ ہیں۔ میرے ہاتھ میں کتاب موجود معرف الحدیث علامہ نعمانی رحمت اللہ علیہ کی ہے، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 458 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں بلکہ تمام انبیاء کا اپنی قبور منورہ اپنی منور قبور میں زندہ ہونا جمہور امت کے مسلمات میں سے ہے۔ مسلمات کہتے کسے ہیں؟ ہمیں سمجھاتے ہیں یہ مسلمات میں سے ہے، یہ ہماری عقیدہ ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ مولانا محمود قرآنی فرماتے ہیں یہ امت کے مسلمات میں سے ہے۔ میرے ہاتھ میں معرف القرآن جلد اول موجود ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 397 پہ لکھتے ہیں اور یہی حیات جس میں ہزار انبیاء جو ہزار سے بھی زیادہ امداد و قوت رکھتے ہیں، پیغمبر کو حیات حاصل ہے اور شیخ جبر سے حیات حاصل ہے۔ فتاویٰ عثمانی جو ہمارے دارالعلوم دیوبند سے دارالعلوم کراچی سے مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا فتاویٰ ہے، جلد اول صفحہ 70 پہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان قائم کیا ہے اور خود کے رب بھی مفصل بحث کی ہے۔ انبیاء کرام کا درجہ شہداء سے بھی بلند ہے، اس لیے حدیث کے مطابق ان کے ارواح کا تعلق جسم سے سب سے زیادہ ہوتا ہے، یہاں قرآن کریم میں ہے، اور جو کہ ان کے ارواح کا تعلق سب سے زیادہ ہے اس لیے ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا بھی امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ علامہ تقی عثمانی کا فتویٰ میرے ہاتھ میں فتاویٰ دارالعلوم کراچی موجود ہے جو مفتی رفیع عثمانی کی طرح منشور ہے، مفتی رفیع عثمانی دامت برکاتہم کا فتویٰ ہے، آپ اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168 عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مان ہے، مفصل بات کی ہے۔ آگے صفحہ 101 پہ لکھتے ہیں حیات النبی سماع موتا وغیرہ میں سے متعلق علماء دیوبند کا مسلک، علماء دیوبند کا مسلک، اس پہ لکھتے ہیں انبیاء وفات کے بعد اپنی قبور میں حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں، عالم برزخ میں ہونے کی وجہ سے یہ زندگی برزخی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اور جسد عطر کا تعلق قائم ہے، گو اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زائرین کے درود و سلام کو سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے خیر الفتاویٰ، تو یہ حضرت مولانا خیر محمد جنتی رحمۃ اللہ علیہ کا خیر مدارس کا فتویٰ ہے۔ میں طلباء علماء سے کہہ دوں آپ گھر جا کے اس کو ذرا دیکھنا اور صفحہ نمبر 187 میں دیکھنا، اور وہاں کا کہہ دیا ہے
زندہ مانا جائے، کیونکہ دیوبندیت کی موجودہ جماعتی تشکیل جامع دارالعلوم دیوبند سے شروع ہوئی ہے، جس کی ابتدا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں ان کے دو جلیل القدر خلفاء حضرت اور گوئی رحمہ اللہ سے ہوئی۔ ان تینوں بزرگوں کا مسلک بھی حیات دنیاوی کا ہے۔ پھر آخر ذکر دونوں کے تلامید شیخ الہند اور مولانا احمد حسن امروہی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا عبدالرحیم رائے پوری، مولانا اشرف علی تھانوی، عابد محمد احمد محدث دارالعلوم دیوبند، مولانا حبیب الرحمن عثمانی، مفتی عزیز الرحمن عثمانی دیوبندی، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند، حضرات کا بھی یہی مسلک ہے جو ان کے مطلوبہ فتاوی مقالات میں موجود ہے۔ پھر اکابر کے تلامذہ مولانا سعید احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا مرتضی حسن چاندپوری، مولانا شبیر احمد عثمانی، دوسرے سادہ دارالعلوم دیوبند وغیرہ حضرات کا بھی یہی مسلک ہے۔ ایک حضرات دیوبندیت کے اساتین کہلاتے ہیں، اس لیے دیوبندیت تو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حیات دنیاوی ہی ہے جو برزخ میں قائم ہے۔ قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمانی کی ہے، یہ میری اپنی رائے تو نہیں ہے، آپ کے مسائلوں کا حل حضرت مولانا جامعی شہید رحمۃ اللہ علیہ جو جدید طرز میں چھپا رہی ہے، صفحہ نمبر 311 میں لکھا۔ میں اس سے کھل کے بات کیا کروں گا، فرماتے کہ میرا اور میرے اکابر کا عقیدہ یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روض اطہر میں حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں۔ توجہ رکھنا، حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہے، یہ حیات برزخی ہے، مگر حیات دنیاوی سے بھی کمی تر ہے۔ جو حضرات اس مسئلے کے منکر ہیں، میں ان کو اہل حق میں سے نہیں سمجھتا، نہ وہ علماء دیوبند کے مسلک پر ہے۔ یہ میری آئے ہے، کہتا ہوں میں گمش ہو بچاتا ہے، میں شور کے بچاتا ہوں جو بزرگوں نے لکھا ہے، ان میں عمل کرو۔ اگر بزرگوں کو مانتے ہو تو پھر مان لو۔ مولانا صلی اللہ علیہ شیخ فرماتے ہیں کہ جو عقیدہ حیات النبی کا منکر ہے، اس کا علماء دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے آپ اللہ کی خدمت میں چند کتابیں علماء دیوبند کے پیش کر دی ہیں۔ میرے دوستو بات ذہن نشین فرما لو، آپ کے ذہن میں ایک الجھن پیدا ہوگی، میں اس کو بھی واضح کر دوں۔ بھائی مولانا گمن کو چاہیے تھا قرآن پڑھتا، اس کو چاہیے تھا حدیث پڑھتا، علماء دیوبند اکابر کی بات کیوں کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں آج جھگڑا یہ نہیں ہے، جھگڑا صرف یہ ہے کہ جب میں عقیدہ حیات النبی کی بات کرتا ہوں، بیٹا بیٹھ جائے ایک منٹ، جب ہم عقیدہ حیات النبی کی توجہ رکھنا، ہم بات کرتے ہیں، ادھر سے الزام یہ لگتا ہے کہ یہ بریلوی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں نہیں جب وہ حیات النبی کا انکار کرتا ہے، میں کہتا ہوں تم غیر مقلد ہو، وہ مجھے بریلوی کہتا ہے، میں اسے غیر مقلد کہتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں بھی دیوبندیت کا نظریہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ مسئلہ صاف ہو جانا چاہیے، یہ دیوبند کا نظریہ کون سا ہے؟ ہماری ایک مرتبہ گجرانوالہ گفتگو چلی، مناظرین جمع ہوئے، کبھی مجھے لوگ کہتے تو گفتگو کرتا کیوں نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں بات تو اصول سے ہونی چاہیے۔ میں نے کہا تم بھی خود کو دیوبندی کہتے ہو، ہم بھی خود کو دیوبندی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوبند کو تم بھی صحیح سمجھتے ہو، ہم بھی صحیح سمجھتے ہیں۔ جھگڑا تو یہ کہ دیوبند کا عقیدہ کیا ہے؟ اگر عقیدہ مماد دیوبند کا ہے تو دیوبندی تم ہو، اگر عقیدہ حیات دیوبند کا ہے تو دیوبندی ہم ہیں۔ پہلے یہ تو بات کر لو دیوبندی کون ہے؟ میں نے کتب دیوبند سے ثابت کیا ہے میرے نبی قبر میں زندہ ہے، علماء اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا یہی عقیدہ ہے، اور جو نبی کو قبر میں زندہ نہیں مانتا اہل سنت والجماعت بھی نہیں ہے، وہ دیوبند بھی نہیں ہے۔ آپ میری تائید کرتے ہیں؟ توجہ، آپ میری تائید فرماتے ہیں؟ بولیے بھائی تائید فرماتے ہیں؟ ایک منٹ آپ تائید کرتے ہیں؟ جن کا نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے ہاتھ کھڑے کرو۔ توجہ، اور جن کا یہ نظریہ ہو کہ جو مماتی بھی دیوبندی ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کرو، مجھے پتہ چلے کہ تم میں کون ہے جو مماتیت کو بھی دیوبندی۔ توجہ، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو شخص نبی کو قبر میں زندہ نہیں مانتا، توجہ، اہل سنت والجماعت میں سے بھی نہیں اور دیوبند میں سے بھی نہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ مماتی دیوبندی نہیں ہے اپنے ہاتھ کھڑے کرو۔ جو سمجھتے ہیں مماتی دیوبندی نہیں ہے، آپ دیوبندی سمجھتے ہیں تو بزرگاں پر ہاتھ کھڑا کیوں نہیں کرتا؟ تمہیں جھجک محسوس ہوتی ہے؟ ہمیں اپنے عقیدے کے معاملے میں کوئی جھجک کی ضرورت نہیں ہے، ہم علماء دیوبند کے ساتھ ہیں، اللہ میں انہی کے ساتھ زندہ رکھے، انہی کے ساتھ اللہ میں قیامت کو حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔